آپ جو بھی سوال مجھے بھیجتی ہیں میں اسے خود دیکھتی ہوں اور جواب دینے کی کوشش کرتی ہوں۔ کچھ کے ایسے ٹائپ ہوتے ہیں کہ نہ اردو میں، نہ رومن میں، نہ انگلش میں، بلکہ ان تینوں کا ایک مکسچر ہوتا ہے، تو جو میرے لیے سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ جب سوال سمجھ نہیں آئے گا تو پھر میں جواب کیسے دے پاؤں گی؟ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ واٹس ایپ کرتی ہیں تو وائس نوٹ بھیجیں۔ سوشل میڈیا پر کوئی سوال ہے تو اردو یا انگلش میں سے کسی ایک کا انتخاب کر لیں۔ اب جن بہنوں کا سوال ہے اباؤٹ پریگننسی میں روزہ یا فیڈنگ مدر کا روزہ، پوسٹ پریگننسی یعنی حمل، ولادت، رضاعت میں روزوں کی بات، یاد رکھیں کہ ایسی عورت مسافر اور مریض ان دونوں میں فال کرتی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، البقرہ 184۔ پھر تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ پریگننسی، فیڈنگ، اسی طرح یعنی حمل، ولادت، رضاعت، یہ ایسا ٹائم ہے جو ایک مریض کی طرح کیفیت ہو سکتی ہے، یا اسی طرح سفر کی بھی لائک ایک یہ جو دورانیہ ہے جیسے ایک مسافر ہوتا ہے اس طرح کی حالت ہے، تو جب تک منزل کو نہیں پہنچتی اس کیٹیگری میں آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر فرمایا کہ تم میں سے جو بیمار ہو یا کسی سفر پر ہو، حمل ایک مرض کی کیفیت ہو سکتی ہے، اکثر اس میں بیمار ہوتی ہیں۔ اسی طرح جو فیڈنگ کا ٹائم ہے اس میں بھی بچے کو انرجی چاہیے ہوتی ہے، اور زچہ بچہ دونوں میں کمی رہ سکتی ہے، الا یہ کہ کوئی ہٹی گھٹی صحت مند چاقو چوبند ہے اور روزے سے اسے اور اس کے بچے کی صحت کو کوئی فرق نہیں پڑتا تو پھر وہ روزے ہی رکھے گی۔ سب سے بہتر یہ ہے کہ ایک بار ڈاکٹر سے معائنہ کرا لیں اور اس کی ریکمنڈیشن لے لیں۔ اگر وہ سجیسٹ کرے اور ڈائٹ پلان، میڈیسن اس طرح گائیڈ کرے کہ مدر بیبی سیف رہیں تو روزہ رکھیں۔ لیکن اگر مرض کی یا وہ ایک سفر جیسی کنڈیشن ہے تو پھر بعد میں گنتی پوری کریں، یہی کرنا ہے۔ ہاں بعض اوقات یہ ہوتا ہے جیسے 9 مہینے پریگننسی کے، اس میں روزے آ گئے نہیں رکھ سکے، پھر 2 سال فیڈ کرانا ہے اس میں روزے نہیں رکھ سکے، اور پھر اور حمل ہو گیا، تو اب وہ کیا کرے؟ اس کے فوراً بعد ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ، کہ وہ لوگ جو مالی طور پر طاقت رکھتے ہیں، افورڈ کر سکتے ہیں، وہ مسکین کو کھانا کھلائیں۔ طعام مسکین، فدیہ ایک مسکین کا کھانا ہے۔ کتنے ٹائم کا شریعت اس ڈیٹیل میں نہیں گئی، یہ آپ کی اپنی بھوک اور پھر جیب اس کو دیکھیں، جو اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہ مسکین کے لیے کریں۔ یہ 2 ٹائم کا کر دیں تو بہت بہتر ہے، وگرنہ کم از کم 1 ٹائم کا پراپر میل، اور یہ آپ کے اپنے کھانے کی ایوریج کے حساب سے 100-200 کا بھی ہو سکتا ہے اور 500 کا بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے دیکھیں آگے فرمایا کہ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو جو کوئی خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اس وقت فدیہ دے دے اور بعد میں خود روزے بھی رکھ لے، ٹائم مل گیا تو یہ تو سب سے بہتر ہے۔ جیسے آگے بھی فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم خود روزے رکھو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو اس کے اجر و ثواب کو، اس کی اہمیت و فضیلت کو۔ اور اگر فدیہ میں بھی کھلا ہاتھ رکھو، یعنی صرف طعام مسکین نہیں بلکہ اس سے بڑھ کے دو، فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ، تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اب اس آیت کے بعد جواب آپ کے سامنے ہے، جو بھی کرنا ہے وہ اپنی طبیعت، صحت اور حیثیت اسی کے مطابق ہے۔ پھر اگر جو نہ مالی طور پہ طاقت رکھتا ہے نہ خود رکھ سکتا ہے تو وہ شرعی طور پہ معذور ہے، گویا وہ صحت کا انتظار کر رہا ہے یا وسعت کا۔ اللہ تعالی آسانیاں فرمائے۔